جو لوگ ان میں سے ہم جنرل بات کریں کسی ایک کا نام لے کے یا دل میں سوچ کے، میں نہیں کہہ رہا کسی کے بارے میں بھی، جنرلی کیا ہوتا ہے ہم لوگ عبادت کرتے جاتے ہیں، پھر شیطان دیکھتا ہے کہ یار یہ عبادت کر رہا ہے نا، اس میں اب یہ چھوڑے گا نہیں، یہ حج کرنا بھی نہیں چھوڑے گا، نماز بھی نہیں چھوڑے گا، اب اس کے دل میں غرور ڈال دو، تکبر ڈال دو، پھر اس کے ذہن میں تکبر آتا ہے. جبکہ آپ اپنی فرض عبادات کے علاوہ جب آپ دوسروں کے بارے میں کریں گے نا، پھر آپ میں عاجزی آئے گا. کسی راہ چلتے غریب کے ساتھ آپ بیٹھ کے، سپوز آپ مرد ہیں یا آپ کسی بھی عورت کے ساتھ جس سے آپ کو پے بیک نہیں ہونا، آپ کو پتا ہے کہ اس سے آپ 2 منٹ ہنس کے بات کر رہے ہیں، اس کو آپ نے کبھی کھانا پہنچا دیا، اس کی آپ نے کوئی ہیلپ کر دی، اس کے آپ نے بنا کسی کو بتائے اس کے بچوں کی تعلیم، کپڑوں میں کچھ بھی، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں کریں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں. ایک بیچارہ آپ دیکھ رہے ہیں راستے میں ایسی چل رہی ہوتی ہے، یا آپ کے محلے میں ایک ایسی عورت ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کی دل سے عزت کرتی ہیں. ٹھیک، وہ جب بھی ملتی ہے آپ کو، آپ اس سے جھک کے ملتی ہیں. جب آپ اس سے جھک کے ملتی ہے نا، تو وہاں شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یار یہ کیا، میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ سے بنا ہوا ہوں. ٹھیک، میں نے اللہ کو بولا کہ مجھے آپ سے پیدا کر کے اس مٹی کو میں سجدہ کروں، اور یہ خود جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، اپنے جیسے مٹی کے وجود کو جو ہے جھک کے مل رہا ہے. ٹھیک، اس پہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک، پھر جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو عاجزی جو ہے سیدھی سادھی آپ کی. ٹھیک، آپ جب ہیومینٹی کی آپ خدمت کرتے ہیں نا، جب آپ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اپنے جیسوں کے ساتھ، تو آپ میں عاجزی اور تکبر ختم ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ میں اسپرچولیٹی دیکھا، پھر آپ کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے. اس میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عبادات کو میں نے کہیں بھی نہیں اس میں لے آیا. ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں آپ کے وہ ہیں. ٹھیک، نماز دین کا ستون ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس کی اپنی جگہ ہے. بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے انسان اچھا کھانا کھائے پیے، اچھے دوستوں کے ساتھ آئے، مطلب ایسے ہی بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن بنا کپڑوں کے نکل آئے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا. تو نماز کے سوا تو وہ انسان کی لائف کچھ ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہے، اس پہ تو وہ ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں. ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کی. جیسے مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اگر 100 پارٹ کریں تو اس میں صرف ایک پارٹ نماز ہے. کیا؟ صرف ایک پارٹ نماز ہے. زندگی میں انسان کی صرف وہاں سے ڈائیورٹ ہونا، واپس گر جانا دین کی راہ سے، سیدھی راستے سے واپس گر جانا آسان ہوتا ہے بمقابلہ جب بندہ اسٹیپ وائز آتا ہے. کیسے؟ مس اختیار اور مس کلثوم جا رہی ہے 10ویں فلور پہ جانا ہے. مس کو لفٹ مل گئی، لفٹ چل رہی تھی، چڑھ گئی. مس پہنچی تو لفٹ بند تھی، مس نے کہا چلو سیڑھیوں سے ہی چلتے ہیں. 10 فلور چڑھ کے آئی ہے، مس جو ہے لفٹ پہ آئی ہے. اب اوپر اگر کہا جائے ان کو کہ آپ لوگ دونوں واپس جاؤ، یہاں سے واپس جانا ہے آپ کو، تو کیا ہوگا؟ مس کہیں گی اوکے نو پرابلم، ٹھیک ہے، جائیں گی، لفٹ کا بٹن دبائیں گی اور نیچے. مس کہیں گی دماغ خراب ہو گیا کیا، میں 10 فلور اوپر چڑھ کے آئی ہوں، میری سانس پھول رہی ہے، تم کہہ رہے واپس جاؤ، میں نہیں جانے والی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ پھر جاؤں گی. ٹھیک ہے، یہی ہے نا. پھر آپ کو کیا ہوگی؟ آپ کی اسپرٹ میں وہ چیز شامل ہو چکی. میں 10 فلور چڑھ کے آئی ہوں، آپ کہہ رہے اوپر نیچے جاؤ. تو اسی طرح جب ہم ان اسٹیجز کو کور کرتے ہوئے آئیں گے نا، تو ہمیں پتا ہوگا، جیسے شروع میں نے بات کی، جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کاؤنسلنگ میں جو آپ کا ذہن چینج ہوتا ہے نا، پھر آپ 99% چانسز ہے کہ آپ واپس نہیں، ریورس نہیں ہوں گے. لیکن جذبات میں، شارٹ کٹ میں چلا لگا لیا، اس مولوی سے یہ کروا لیا، اس سے یہ وظیفہ کروا لیا، اس سے یہ کروا لیا، اور اس طرح کی جو اس کو کہتے ہیں، ایک نام ہے کلک نہیں ہو رہا، اس طرح کی اسکیمیں اور بیسیاں ڈال کے، لاٹھیاں نکال کے آپ اگر دین کی راہ پہ چل پڑے تو کہیں بھی آپ جو ہے نا بیچ میں گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو اب سم اپ کریں، سارے کو سم اپ کریں، کیونکہ 2 لیکچر پہلے بھی میں نے دیے تھے، تو کیا ہوگا؟ I want to listen کہ I want to see کہ آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. ہے کچھ آئیڈیا ہے؟ Miss Time